اللہ رب العالمین جل وعلا شانہ و عم نوالہ و اتم برہانہ نے اعلان فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ یہ نہیں کہا اللہ نے جو آپ کے بعد نازل ہوگا۔ ایمان کس پہ ہے؟ جو آپ پر، اور کیا کہا؟ اس پر وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ یعنی آپ کے بعد قرآن نازل، اس لیے آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نبی آئے گا نہیں تو کتاب کیسے آئے گی؟ وحی کیسے آئے گی؟ بات یہاں سمجھ گئے ہیں؟ تو ہر صاحب ایمان کا اس بات پر ایمان ہے، یا اللہ ہم ایمان لاتے ہیں، اور خود اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں وہی دو قسم کی ہے۔ کتنی قسم کی؟ ایک وہی جو رسول اللہ پہ نازل ہوئی، بات سمجھ آ گئی؟ دماغ میں بیٹھ گئی نا؟ اور دوسری وہ وہی جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوتی گئی۔ تو ہمارا اس پہ ایمان ہے، اور اللہ نے بھی اسی بات کا حکم دیا۔ اب اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے محبوب وہ لوگ جو تمہارے بعد وحی پہ ایمان لائیں گے، گویا رب نے بتا دیا، حکم دے دیا، یہی ایمان ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں قرآن پر، قرآن کی وحی پر، اور جو پہلے کتابیں اتری ان پر۔ اب اس کے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، اس لیے کہ میرے محبوب تو آخری ہے۔ بات ذہن میں یہاں تک بیٹھ گئی؟ اب سنیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد وحی نازل ہونا امر الہی ہوتا تو اس پر ایمان لانا بھی ایمان کی شرط ہوتا، اور قرآن پاک میں ضرور اس کا ذکر ہوتا، اس لیے کہ امت کا سابقہ تو اس بعد والی وحی سے پڑھنا تھا۔ پہلے انبیاء اور ان پر نازل وحی تو گزر چکی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی وحی کے نزول کا ذکر نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد نہ تو کوئی نبی مبعوث ہوگا اور نہ ہی کسی قسم کی وحی نازل ہوگی۔ جو قرآن کے بعد وحی نازل ہونے کا عقیدہ رکھے اور اس پر ایمان لائے، وہ قرآن کا انکار کرے گا اور کافر بنے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو جب وحی نہیں آنی، قرآن نہیں آنا، جبرائیل نے نہیں آنا، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، ایمان ہے اس بات پر، اور اسی پہ ہم نے مرنا ہے۔ جب دوبارہ وحی نہیں آ سکتی، ایسے ہی دوبارہ کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اور یعنی کہ دو قسم کی وحی میں نے کہا ہے نا، ایمان لانے کے بعد آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے کا ذکر ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اللہ نے واضح فرما دیا۔ اور جو آخرت پر، کیا مطلب؟ اس کو ذرا سمجھیں۔ بس ایک ہی آیت کو آج سمجھ لینا تو میری بھی بگڑی بن جائے گی اور آپ کی بھی بن جائے گی۔ فرمایا کہ آخرت پر ایمان اور یقین رکھنے کا ذکر ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کسی نئے نبی اور وحی کا وجود نہیں ہے۔ اب قیامت تک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، یعنی پھر آخرت ہے۔
بولو پھر، حضور بھی آخری ہیں اور زمانہ بھی آخری ہے. وبالآخرۃ ہم. تو فرمایا حدیث پاک میں ایک تمثیل کے ذریعے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت یوں فرمائی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا اور پھر فرمایا کیا؟ جیسے حضور کی شان ہے، جیسے حضور کی انگلیاں مبارک ہیں. ہم تو ویسے نہیں کر سکتے نا، نہ ہماری شان ہے نہ طاقت ہے، جیسے حضور کی شان ہے. بعثت انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے. آئے ہائے ہائے، میں اور قیامت اس طرح ساتھ ساتھ بھیجے گئے. اور جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی جس طرح ان انگلیوں کے درمیان کوئی چیز نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی چیز، نہ کوئی نیا نبی، نہ وحی، اور نہ ہی کوئی نئی امت. فرمایا تم امت بھی آخری ہو اور میں نبی بھی آخری ہوں، قیامت تک اب میرا ہی ڈنکا بجے گا. یہ آیت کریمہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اور نبوت کے ختم ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 30 مقامات پر یہ مضمون بیان فرمایا، جہاں 2 وحیوں کا ذکر ہے لیکن تیسری کا نہیں. یعنی حضور سے پہلے کی وحی، اور پھر حضور تشریف لائے تو وحی، اور حضور کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد وحی کا کوئی سلسلہ نہیں ہے. وہ بےمان مرزا قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ میرے پاس بھی ایک فرشتہ آتا ہے. کسی نے اس سے پوچھا اس کا نام کیا ہے، کہنے لگا ٹیچی ٹیچی. کیا کہا؟ میں ممبر مسجد میں بیٹھا ہوں، محراب میں بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم ہے مذاق نہیں کرتا. اس نے کہا میرے فرشتے کا نام ہے ٹیچی ٹیچی، یعنی ٹی کے ساتھ دونوں، ٹیچی ٹیچی میرے فرشتے کا نام ہے. ہاں، جب سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو لوگوں نے کہا حضور وہ تو کہتا ہے مجھ پہ وہی آتی ہے، آپ مسکرا کے کہنے لگے آتی ہوگی. ان الشیاطین لیوحون الی اولیاءہم، کہ بے شک شیطان اپنے لوگوں کے دلوں میں وہی ڈالتا ہے. یہ وہی تو ہے مگر اللہ کی نہیں، شیطان کی ہے. بولو کس کی ہے؟ شیطان کی وحیاں آتی ہیں اس پہ، اللہ کی وحی تو نہیں آتی. شیطان جو ہے اسے، اب دیکھیں جب سرکار حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب تھے نا 1890 میں تاجدار گولڑا حرمین شریفین کی زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے. ان کا پکا ارادہ تھا کہ اب بقیہ زندگی جو ہے نا میں مہر علی مدینہ شریف میں گزارے گا. لیکن وہاں پہنچے تو مقدر جاگ اٹھا، آنکھ لگی کملی والے محبوب تشریف لے آئے. اسی لیے تو آپ نے کہا تھا نا آج سکھ میں تراندی و دیری ہے کیوں دلڑی اداس. یہ جو کہا نا کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، گولڑے جو ہوان دے آگوان اس صورت نو میں نہیں، فرمایا یہ میں دیکھ رہا ہوں اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تو شانہ. لو مخت مخطط برد یمن من بھواری جھلک دکھاؤ سجن جو ہمراہ وادی سن کریاں. ہمراہ کی وادی میں اللہ کے لاڈلے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیدار کرایا. اور پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ اے میرے بیٹے مہر علی، تم یہاں مدینے میں رہنا چاہتے ہو؟ نہیں، جاؤ ہندوستان جاؤ، بر صغیر میں جاؤ. وہاں مرزا قادیانی میری حدیثوں کو کینچی کے ساتھ کاٹ رہا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہے، اور تم خاموش یہاں بیٹھے ہو.
واپس جاؤ اور اس فتنے کا سدباب کرو۔ اللہ نبی اپنی امت کو ہمیشہ اعلیٰ و عرفہ حکم دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کے برابر ہے، اور بیت اللہ شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک امتی کو حکم دے کر مرزا قادیانی کی سرکوبی کے لیے واپس بھیج دیا، اور اس سے ثابت کیا ہوتا ہے کہ ختم نبوت کا کام بہت بڑا جہاد ہے، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہ کر عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ حرم شریف اور گنبد خضرا کے پڑوس میں رہنے اور مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے کہ تاجدار ختم نبوت کا ڈنکا بجایا جائے۔ علامہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں فالورز، کروڑوں، لیکن اپنا بیٹا کہنے لگا، سعد حسین رضوی صاحب کہنے لگے، بابا جی پیسے ہیں میرے پاس، چلیں میں آپ کو عمرہ ہی کرا دیتا ہوں، چلیں میرے ساتھ۔ آپ رو پڑے اور رو کے کہنے لگے، میں کس منہ سے جاؤں جہاں اس ملک میں ختم نبوت کے اتنے ڈاکو ہیں، میرا اب یہی فرض ہے کہ میں ختم نبوت پہ پہرا دوں گا۔ وہ معذور بندہ جس کی ٹانگیں بھی کام نہیں کر رہی، ویل چیئر پہ بیٹھا ہوا، اللہ کا وہ ولی، وہ حافظ قرآن، وہ حافظ الحدیث، وہ حافظ سعدی شیرازی، وہ حافظ مثنوی، وہ حافظ اقبال، مسجد کا نام ہے رحمت للعالمین، اور مسجد بھی اتنی بڑی نہیں، چھوٹی سی ہے، لیکن آج کتنے ملکوں میں جس بندے کا نام گونج رہا ہے، اس کی وجہ ختم نبوت پہ پہرا دینا۔ بولو سارے، ختم نبوت پہ پہرا دینا۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے ان کا ساتھ دیا، ان کے ساتھ چلے اور ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جو شخص ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ سرکار پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، گولڑے کے تاجدار فرما رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں جو ختم نبوت کا کام کرتا ہے اس کی پشت پہ حضور کا ہاتھ ہوتا ہے۔ فرمایا یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ختم نبوت پہ ڈالتے رہیں، رسول اللہ کی ختم نبوت پہ۔ اب جب وہ معذور شخص نہ الیکشن لڑ سکتا تھا، نہ کبھی اپنی ذات کے لیے ووٹ مانگی، نہ اپنی ذات کے لیے نوٹ مانگے، سرکاری خطیب تھے پہلے آپ محکمہ اوقاف میں، ختم نبوت پہ بولتے تھے تو سرکاری لوگوں نے کہا جی آپ بڑا سخت بولتے ہیں، جیسے ہم کہیں گے ویسے بولیں گے۔ آپ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو کہ جو تم کہو گے میں وہ بولوں گا؟ میں تو وہ بولوں گا جو اللہ کا قرآن اور حدیث کہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا پھر سرکاری نوکری سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا آئندہ جمعہ بندوبست کر لو، میں نے نہیں آنا۔ سرکاری نوکری چھوڑ دی، لیکن حضور کی ختم نبوت کا ایسا ڈنکا بجایا کہ جناب جتنے سرکاری تھے سارے قدموں میں بیٹھے ہوئے۔ اس لیے آج ہمیں بھی اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہے، اور زندہ رکھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پر، حضور کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔